پر نہ صرف بات کرے بلکہ مسائل کے حل کے لیے بھی ضرور کوشش کرے. کیسے دیکھتے ہیں آپ پیپلز پارٹی کیوں مطمئن نہیں کر پا رہی شہر قائد کے لوگوں کو؟ پیپلز پارٹی سے جب بات کرتے ہیں تو وہ یہ کہتی ہے کہ ہم نے بہت کام کیا اور کر رہے ہیں, 35 سالوں کا جو گند ہے وہ ہم صاف کر رہے ہیں. وہ یہ کہتی ہے کہ ابھی ہمیں 2-3 سالوں سے ہی ہمارے پاس اتھارٹی آئی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ زمینی حقائق اس سے مختلف ہیں؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ کہ 18ویں ترمیم کے بعد اگر کوئی صوبہ کہے کہ ہمارے پاس پاور نہیں ہے تو یہ تو سراسر ناانصافی ہے عوام کے ساتھ ہے. تو یہ چیز تو بولنی نہیں چاہیے ان کو اپنے کام جو انہوں نے کیے وہ دکھائیں اور جو نہیں کیے ان کو کریں, مگر کام نہ کر رہے ہیں نہ کسی اور کو کرنے دے رہے ہیں, تو جس سے کراچی ہی نہیں پاکستان کے مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں, اور مین اور بنیادی مقصد پاکستان ہو یا کراچی ہو, سب کا جو مسائل ہیں وہ سب کی جو تکالیف ہیں وہ ایک ہی ہیں, وہ ہے کرپشن اور ناانصافی. ٹھیک ہے, بالکل صحیح کہا آپ نے. کرپشن اور ناانصافی کا خاتمہ نہیں ہو کریں گے ہم کبھی آگے نہیں بڑھ سکتے. ہم شہروں کے مسائل میں بھی الجھے رہیں گے, ہم صوبوں کے مسائل میں بھی الجھے رہیں گے, اور ہم اپنے ملک کے مسائل میں بھی الجھے رہیں گے. اور جو اس طریقے سے صبح چل سکتا ہے, کچھ لوگوں سے جب بات کرتے ہیں نا, جی سلیم صاحب, جب ہم بات کرتے ہیں عام شہریوں کی, تو عام شہریوں کا جو رویہ ہے نا وہ بہت بڑا بے چارگی والا ہے, بڑا بے بسی والا ہے. وہ کہتے ہیں کام تو ہونا ہی نہیں ہے, یہ سب دکھاوا ہے, یہ سب ڈرامے بازی ہیں. مطلب یہ لٹرلی ان کے الفاظ ہوتے ہیں یہ, اور انہیں کوئی امید نہیں ہے کہ آنے والے وقتوں میں کچھ بہتری آ سکے گی. آپ خود بھی حکومت میں رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایسے کام ہو رہے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں اس کے کچھ بہتر نتائج نظر آئیں گے؟ دیکھیں, بہتر نتائج اگر آپ کو دیکھنے ہوتے تو آپ دیکھتے آئی پی ٹیز کی مد میں جو ہے وہ کیپیسٹی کی جو چارجز دی جا رہی ہیں وہ تمام روک دی جاتی ہیں. ان کی پیمنٹیں جو ڈالرز میں دی جا رہی ہیں وہ تمام ڈالرز سے روک کے روپے میں کر دی جاتی ہیں. اور تھرڈ سے جو کوئلہ نکال کے جو یہ بجلی بنا رہے ہیں اس کی جگہ پہ جدید ٹیکنالوجی کے ڈرل کر کے بجلی, گیس اور کوئلہ تینوں چیزیں حاصل کرتے اور صوبے کو اور ملک کو خوشحالی کی طرف لے جاتے. مگر ان کی مینٹلٹی نہیں ہے یہ. ان کی مینٹلٹی بیرون ملک پراپرٹیاں بنانا ہے اور بیرونی آقاؤں کے نقش قدم پہ چلنا ہے, ان کی ہدایت پہ چلنا ہے, اور ملک کے عوام کا ان کو کوئی خیال نہیں ہے, ملک قوم کا کوئی خیال نہیں ہے, ان کو نہ مذہب کا خیال ہے نہ ملک کا خیال ہے. اچھا, پیپلز پارٹی کی تو سلیم صاحب 17 سال ہو گئے ہیں سندھ حکومت کو, پیپلز پارٹی ہے, لیکن اس کے باوجود ہم جب بھی بات کرتے ہیں, ہم جب بھی دیکھتے ہیں تو یہ جو معاملات ہیں یہ ایک دوسرے کے اوپر ڈالتا ہے. کہتا ہے میئر کہتا ہے کہ میرے پاس اختیارات نہیں تھے, سی ایم کے پاس اختیارات ہیں, سی ایم کہتا ہے کہ میں نے تو سارا کچھ دے دیا, فنڈ دے دیے, سب ریلیز کر دیا, یہ کام نہیں کرنا چاہتے. جو ٹاؤن کے لوگ ہوتے ہیں, ذمہ داران ہوتے ہیں, وہ میئر اور سی ایم کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں. مطلب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف ایک دوسرے کے اوپر ذمہ داری ڈال کر معاملے کو مزید طول دے دیتے ہیں. اس کا کچھ حل نکلے گا سندھ میں؟ اس کا ایک ہی حل ہے جس کے لیے خان صاحب نے جو ہے نا وہ کوئی کام شروع کیا تھا کہ تمام اداروں کو ڈیجیٹلائز کیا جائے. نہیں, سندھ میں کوئی کام نہیں شروع کیا تھا پی ٹی آئی نے. ڈیجیٹائزیشن کے ثانیہ نشتر صاحبہ کو لائے تھے وہ بیرون ملک سے, اور آپ کو پتا ہے پہلی دفعہ یہ تھا کہ غریب عوام کا ڈیٹا جو ہے وہ ڈیجیٹلائز کے ذریعے ایک جگہ پہ اکٹھا کیا گیا تھا. یہ نہیں ہوا تھا کہ پروگرام چل رہا ہے اور آنکھیں بند کر کے اپنوں کو نوازا جا رہا ہے. سلیم صاحب, آپ نے جس پروگرام کی بات کی, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں احساس پروگرام کی, لیکن بہت سے ماہرین اس کی شدید مخالفت کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم بجائے مچھلی دینے کے مچھلی پکڑنے والا کانٹا کیوں نہیں دیتے, ہم انڈسٹری کیوں نہیں لگاتے, ہم کچھ ایسا کام کیوں نہیں کرتے کہ وہ عورتیں جن کو آپ پیسے دینے کی بات کرتے ہیں, مستحقین کی بات کرتے, انہیں آپ کوئی کام کیوں نہیں شروع کروا سکتے؟ مطلب بیکاری کو ہم پیدا کر رہے ہیں. آپ نے بہت اچھی بات کی, اور جو یہ کہتے ہیں ان سے میں بھی متفق ہوں, اور خان صاحب اور پوری پی ٹی آئی اس بات سے متفق ہے کہ ہونا یہی چاہیے. مگر آپ ایک بات بتائیں کہ جو لوگوں کو جس حال میں انہوں نے پہنچا دیا ہے وہ عارضی ریلیف کے لیے اس طرح کے پروگرام دینے پڑیں گے. اور اس کے بعد میں جو آپ کے سامنے تھا کہ خان صاحب کے دور میں لوگ مزدور ڈھونڈ رہے تھے کہ ہمیں مزدور مل جائیں ہماری انڈسٹریز کے لیے, اور ان کو مزدور بھی بڑی مشکل سے مل رہے تھے.
آپ کی ریکارڈ جو ہے ایکسپورٹ جو 37 ارب ڈالر تک پہنچ چکی تھی، اور آج آپ دیکھیں تو ہمیں اب پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا 20 ہے، 18 ہے، 17 ہے، کیا ہے. آج تو ان کو بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے کہ ہماری ایکسپورٹ کیا ہے. ورنہ خان صاحب کے دور میں ہر مہینے میں جو ہے نا ہمیں انفارمیشن ملتی تھی کہ بھئی اتنی انکریز ہوئی، اتنی انکریز ہی کی طرف جا رہا تھا. حالانکہ 3.5 سال کے اندر میں سے 2 سال کورونا کے بدترین گزرے، مگر باوجود بھی جو ہے ہماری ایکسپورٹ بلندی کے ریکارڈ قائم کیے تھے. اور اگر ان کو موقع اسی لیے نہیں دیا گیا، اسی لیے رینج چینج کیا گیا کہ یہ جو ہے آستین کے ساتھ پاکستان کو خوشحال نہیں دیکھنا چاہتے، یہ آستین کے ساتھ پاکستان کو ترقی یافتہ نہیں دیکھنا چاہتے، یہ آستین کے ساتھ پاکستان کو تعلیم یافتہ نہیں دیکھنا چاہتے، کیونکہ صرف ایک مقصد ہے کہ لوٹو اور بیرون ملک پراپرٹیاں بناؤ. نہ اس سے لوگ ملک کے خیر خواہ تھے، نہ ہیں، نہ ہوں گے. اچھا